کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے اہتمام سے سہ روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب کا خلاصہ، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز کے اہتمام سے 2 روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب پر ایک نظر، اور یونیورسٹی میں اکیڈمک کونسل میٹنگ کا جائزہ اور چند اطلاعات۔ سامعین، جیسا آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کا سفر پچھلے 7 برسوں سے جاری ہے اور یہ پروگرام مہینے میں 2 بار ہی نشر کیا جاتا تھا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کریں کہ رواں مہینے سے اب کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ ہر ہفتے یعنی جمعرات کے صبح 8:30 بجے نشر ہوا کرے گا۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم موضوعات پر تفصیلی بات کریں، آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ہفتے یونیورسٹی میں کئی علمی، ادبی اور تحقیقی تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور ابھی تک یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ پچھلے ہفتے یونیورسٹی کے اہتمام سے گلمرگ میں 5 روزہ ینگ انوویٹو مائنڈز میٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک اور بیرون ملک کے کئی نامی گرامی سائنسدانوں نے شرکت کی۔ شرکاء میں نوبل laureate ٹم ہنٹ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ کل یونیورسٹی میں ملک کے ممتاز سائنسدان اور بھارت رتن پروفیسر CNR راؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ اس ضمن میں یونیورسٹی میں ایک اسپیشل کنوکیشن کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں ریاست کے وزیر اعلیٰ جناب مفتی محمد سعید اور ریاست کے گورنر شری NN ووہرا نے شرکت کی۔ اس سے قبل پروفیسر CNR راؤ نے میڈیا ہاؤس آڈیٹوریم میں ایک توسیعی خطبہ بھی دیا اور اس کے علاوہ EMMRC اسٹوڈیو میں ایک ڈسکشن بیسڈ پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ سامعین، ان سرگرمیوں کی مکمل تفصیل ہم اگلے شمارے میں پیش کریں گے۔ پچھلے دنوں شعبہ انگریزی کے اہتمام سے مشہور و معروف انگریزی شاعر آغا شاہد علی پر سہ روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر شعبہ انگریزی پروفیسر حمیدہ نعیم نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے سیمینار کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ He has been neglected in his homeland. He poetized for the global audience in English language. Today's seminar is an attempt to make amends for this negligence, to pay homage to his memory by exploring various facets of his unique output and to celebrate his global status in English poetry. Kashmir's literary tradition has been predominantly mystic, although literature informed by socio-political concerns is not entirely absent. However, in recent times we have seen the flowering of a new Anglophone literature in different genres that has received global attention. Agha Shahid Ali actually has proved an inspiration for a number of writers to write back to the empire, to interrogate the monology of the hegemonistic representation of Kashmir by various state and public institutions like 24/7 media channels and sporadic cinematic representations, cartographic representation distorting Kashmir's identity to suit the ethos of the nation state. اس موقع پر چندی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سابق سربراہ پروفیسر ML رینا نے مرحوم آغا شاہد علی کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کا امریکی تمدنی حیات نو میں حصہ لینا اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے۔ In the same transformative manner in which Brodsky, a Russian, Miloš, a Lithuanian, and Walcott, a Caribbean, do, they bring to what Brodsky calls the jocular vehemence of the Native American style the vibrancy, the gravitas derived from European and Asian cultural traditions, supplementing in uncommon ways the Euro-American modernist tendencies in Wallace Stevens, Ezra Pound, and to some extent Robert Frost. In the wonderful poem Postcard from Kashmir, Ali recalls, "Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. This is homeland. This is the closest I'll ever be to home. When I return, the colors won't be so brilliant." ریاست کے معروف شاعر جناب ظریف احمد ظریف نے مرحوم آغا شاہد علی کو اپنے مخصوص انداز بیان میں خراج تحسین پیش کیا۔
ماجہ کشیر ہند غیرت مند گوبر ظلمات وچھس شمہکے انہار چھ شاہد کل شہر کس کستور سند گفتار چھ شاہد ستہ صدر گچھ دور رون بون فکر ہنز شہجار ہرد بونہ ہند سبزار چھ شاہد سہرٲو سیکل تر کرن تتھ نال دیوان رود رت میل لکھن شار سوئی اظہار چھ شاہد. کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سابق سربراہ پروفیسر جی آر ملک نے مرحوم آغا شاہد علی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ شاعر کو اپنی انسانیت اور انسان دوستی کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. Absolving one perpetrator of crimes and eulogizing the other, sympathizing with one victim and not sympathizing at all with the other victim. That is not a poet's response. A poet's response is, at bottom, a human response and a humane response. I have written somewhere that Kashmir was the alter ego of Agha Shahid Ali. But the way he responds to the anguish and angst of Kashmir is very peculiar. On one hand, he would say that this place where people go out of their homes never knowing whether they would come back, where parents bid farewell to their children to school and never expecting that they will come back from the school. I see people leaving their snowy abodes with idols in their arms, with gods in their arms. The Kashmiri Pandits, they leave home for havens of fractured peace, and those whom they leave behind live in nightmare, die 10,000 times in a day. And he sympathizes with both. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے شعبہ انگریزی کو وطن کے اس عظیم سپوت پر سیمینار منعقد کرانے پر مبارکباد دے دی. I feel honored and flattered to be amongst you. That is very honest from my heart. But at the same time, I feel embarrassed to chair such a discourse. It is necessarily in tune with the tradition, but it does not make any literary sense. To me, as the chairman of this forum, let us grow. Perhaps we have to grow out of this. It at best makes me sort of be reminded of the team selection in Pakistani cricket team. You know, anybody wielding a bat can become captain of the team. This is precisely how I sort of compare myself. شعبے کی اسسٹنٹ پروفیسر عفت مقبول نے شکریہ کی تحریک پیش کی. Whose very name evokes the extraordinary grandeur and richness that he brought to modern English poetry. A brilliant craftsman with a rare genius for poetic form, who reinvented English poetry to accommodate his own pluralistic heritage, he was also our very own beloved witness, who gave voice to the historical agony of his homeland in what is considered to be the apex of his poetic career, the country without a post office. Nevertheless, Agha Shahid remains a poet with a multi-layered and multi-textured imagination. سامعین، پچھلے دنوں لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز نے علامہ اقبال لائبریری کے اشتراک سے 2 روزہ سیمینار ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس پروفیشن ان دا نارتھ ویسٹرن ریجن آف انڈیا کے موضوع پر منعقد کیا. اس سیمینار میں مختلف کالجوں اور یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے لائبریرینز نے شرکت کی. EMMRC آڈیٹوریم میں منعقد اس سیمینار کی ابتدائی تقریب کا آغاز شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبد المجید بابا کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا. انہوں نے لائبریری پروفیشنلز کو درپیش چیلنج کی طرف نشاندہی کی. Library space is one big challenge. Many libraries in the world are redesigning their content presence and thinking critically about what needs to be kept in print and what can be removed to make the space available for study purposes. There is an increase in the number of intake students, and as a result, this puts pressure on space. This is one challenge. Other challenge we face, that is print versus electronic resources. This is other issue. Some want to procure print sources only, while some prefer electronic resources. اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے یونیورسٹی لائبریرین پروفیسر وجی احمد الوی نے کلیدی خطبہ پیش کیا. انہوں نے لائبریرینز کو تلقین کی کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے پیش نظر انہیں اپنے پروفیشن میں مؤثر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ لائبریری پروفیشن کو ایک نئی جدت مل سکے. Obviously, libraries are changing from dedicated stand-alone buildings
into physical and cyber information malls. These changes around add new dimensions to the LIS profession. They are making it more robust, more significant, and useful to the society. In the present information age, success or failure in all enterprises is attributed to quality and quantity of information available and its exploitation on time in a positive way. ابتدائی تقریب میں یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ظفر احمد ریشی نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں اپنی پہچان بنائے رکھنے کے لیے لائبریرینز کو اسکالروں اور طلباء کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر تحقیقی، معلوماتی اور تدریسی حس پیدا کرنی ہوگی. Despite all odds, I believe that it's something that is good that has happened. And then the teacher also is changing. I believe the libraries and the librarians have also to change. I believe that they have to change in style as well. I mean, they have to be more stylish than I as a teacher have to be. A reason being that you are going to get a different type of a clientele in due course of time, and then you have to actually somehow sit relevant to the clientele that is going to visit your library. اسسٹنٹ لائبریرین جناب محمد اسحاق لون نے شکریہ کی تحریک پیش کی، جبکہ شعبے کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمیر گل نے نظامت کے فرائض انجام دیے. سامعین، پچھلے دنوں یونیورسٹی اور کالجوں کو درپیش تدریسی معاملات پر بحث کے لیے اکیڈمک کونسل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. یہ میٹنگ وائس چانسلر کی زیر صدارت یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں بلائی گئی تھی. میٹنگ میں سبھی شعبہ جات کے سربراہان اور کالجوں کے پرنسپل صاحبان نے شرکت کی. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے تدریسی بہتری کے لیے کئی جامع خیالات پیش کیے. Unless university still wants to cling on to the interests of the college for reasons beyond my understanding, I would basically grant you full autonomy, full freedom to have examinations done, and full freedom to have certificates issued. But then if you insist that the certificates are to be issued by the university, then there are tie-ups with it. There are certain modalities that come into it. Why would university want to issue a certificate to an examinee who will have no control? اور سامعین، چلتے چلتے چند اطلاعات. ان امیدواروں کو اطلاع دی جاتی ہے جنہوں نے ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل کوالٹی ایشورنس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پوزیشن کے لیے فارم بھرے تھے کہ ان کا ریٹن امتحان اب 29 مارچ کے بجائے 3 اپریل 2015 کو لیا جائے گا. یونیورسٹی کے ان خواہش مند طلباء و طالبات کو اطلاع دی جاتی ہے جو ہاسٹل اکوموڈیشن کے خواہاں ہیں، وہ 5 اپریل 2015 تک اپنے فارم جمع کر سکتے ہیں. شعبہ اکانومکس کے اہتمام سے ایمپیریکل ریسرچ پر 7 روزہ ورکشاپ کا آغاز 30 مارچ سے ہوا. سامعین، بی ٹیک کے طلباء کے لیے کالج آف انجینئرنگ ذکورہ کے اہتمام سے 1 اپریل سے 8 اپریل تک ورکشاپ کم ٹریننگ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. سامعین، آج یعنی 2 اپریل سے یونیورسٹی کے شعبہ میتھمیٹکس کے اہتمام سے 3 روزہ سیمینار میتھمیٹیکل ماڈلنگ آف بایولوجیکل سائنسز شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا. پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تو سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، پبلک ریلیشنز سینٹر، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل، سری نگر. پن نمبر 190006. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں طارق عبداللہ. یہ تھی EMMRC یونیورسٹی آف کشمیر کی پیشکش. پتھر رنگ چھٹ سوزل پھلائی